اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ حکم تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ پوری امت کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ بالکل واضح ہے قرآن۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتایا، بینیفٹ بتایا کہ نماز کا بینیفٹ کیا ہے، نماز کا لابھ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی اوپن برائیوں کو جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، یہ فحشا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کہتے ہیں اوپن، کھلے ہوئے، اور ایسے گناہ جو دھڑاکے کے ساتھ سب کے سامنے کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور منکر کہتے ہیں ایسے گناہوں کو جو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں، چوری چوری کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں سے نظریں بچانے کے لیے اور دوسروں سے بچنے کے لیے کہ دوسرا ہمارے اس گناہ کو، اس برائی کو نہ دیکھے، ہم دوسروں سے چھپ کر وہ غلط کام کرتے ہیں، اس برائی کو منکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلے ہوئے اوپن گناہوں سے بھی روکتی ہے، اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چپکے سے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم اپنے وقت کو ضائع مت جانے دینا، اپنے وقت کو برباد مت جانے دینا۔ اگر بہت لمبے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار بھی اپنی زبان پر لا سکتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھتے رہو۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ان کو پڑھتے رہو اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور یاد رکھنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ مت سوچنا کہ ہم کچھ بھی کریں کون دیکھ رہا ہے، یہ مت تصور کرنا ارے کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دنیا صبح فجر کے بعد سے لے کر آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور جب تک بستر پہ نہیں چلے جاتے ہو سونے کے لیے، پوری فلم آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری پکچر آپ کی بن رہی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے. اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ نام اعمال رکھ دیا جائے گا. یہ کھولتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، آپ کو برائیاں یاد نہیں ہوں گی. جب ان برائیوں پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا ہاں ہم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا. اور پڑھتے جاؤ گے اور کہتے جاؤ گے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سی کتاب دے دی، اے اللہ یہ تو نے مجھے میرے ہاتھ میں کون سا نام اعمال دے دیا، اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سا کس خبر سے آگاہ کر دیا، کون سی کتاب تو نے مجھے دے دی، اس میں تو میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی درج ہیں، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی درج ہے، جو ہمیں یاد نہیں وہ بھی درج ہے. اس میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو برائیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی پوری پکچر بنا رہے ہیں، آپ کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا. تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو تم نے اپنے پیروں سے چل کر کیے ہوں گے، تمہاری آنکھ گواہی دے گی ان گناہوں کی جو تم نے اس آنکھ سے دیکھا ہوگا، تمہارے کان گواہی دیں گے ان برائیوں کی جو تم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہوگا. تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری اور ہماری پول کھول کے رکھ دے گا. تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، وہ مندروں میں رکھی ہوئی کوئی مورتی تھوڑی ہے کہ جس کو تھپڑ مارو گر جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس کو جب چاہو تب نالی میں پھینک دو. دیکھا ہوگا گنپتی کے موقع پر آپ نے، لوگ بمبئی میں دیکھیے اکثر جب گنپتی کا تیوہار آتا ہندو بھائیوں کا تو میرے پروگرام اس وقت بمبئی میں ہوتے ہیں، دیکھیے راستے جام ہو جاتے ہیں. عقل دیکھیے آپ، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، سجائیں گے، رنگیں گے، کلر کریں گے، پوتیں گے، بہت 18 اور 20 میٹر کا گنپتی بنائیں گے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آخری دن لے جا کر کسی گنگا میں، ندی میں اتنی بری طریقے سے پھینکتے ہیں کہ صبح جائیے تو کسی کی گردن ٹوٹی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ وہ تصور مت کیجئے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العالمین کو خبر ہے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے ہو، جو کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہ 4 چیزیں. اب تلاوت پہلی چیز پھر آئیے، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا تو یہ ہوا، جرجیت صاحب نے ایک دکان کھولی، نئی دکان ہے، اب اس دکان میں ہم سامان بعد میں رکھیں گے، اس دکان میں ہم خرید و فروخت کی چیزیں بعد میں رکھیں گے، پہلے اس دکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کرا لی جائے. مدرسے کے چند بچوں کو بلا لیا یا گاؤں کے محلے کے چند لوگوں کو بلا لیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارا دے دیا، پڑھیے، اور لے کے بیٹھ گیا وہ وہاں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہو گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس نے ایک پڑھ لیا, اس نے دوسرا پڑھ لیا, اس نے تیسرا پڑھ لیا, اس نے چوتھا پڑھ لیا. 30 پارے ایک دن میں ہو گئے. یہ ہے پڑھنا. ایک پڑھنا یہ ہے کہ رمضان میں ہم مہینہ آیا, پورے سال قرآن گھر میں رکھا رہا, کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. رمضان کے مہینے میں روزہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمیں اس ایک مہینے میں 3 پڑھنا ہے, 4 پڑھنا ہے, 5 پڑھنا ہے, کم سے کم ایک تو پڑھنا ہی ہے. بیٹھ گئے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پڑھنا شروع کر دیا اور ایک پارہ ختم. یہ ہے قرآن کا پڑھنا. یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت میں اور پڑھنے میں فرق ہے. پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے, اللہ نے کہا تلاوت کرو. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم اس کو لغوی معنی سے سمجھیں. عربی زبان میں تلا یتلو کا جو باب نصرہ سے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اب اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں لغوی اعتبار سے, غور کیجئے گا. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. یہ لغوی معنی ہو گیا. پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے. اب میں نے لغوی ترجمہ کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی, جو آپ کی طرف اتاری گئی. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. ایک بیٹا وہی کام کرے جو اس کا باپ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. ایک طالب علم وہی کام کرے جو اس کا استاذ کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے, یہ طالب علم وہی کام کر رہا ہے جو اس اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. پیچھے پیچھے چلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن نے جو کہا ہے پہلے پڑھو سمجھو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو. یعنی جو کہا ہے اس کو کرو اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہ ہے تلاوت کا مطلب, یا یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب. سنجیدگی سے غور کیجئے گا, ہم اور آپ قرآن کے کتنے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور قرآن کے پیچھے پیچھے وہی چلے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا. آئیے قرآن پڑھا ہم نے, پہلی آیت اٹھائیے. بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. عمریں گزر گئیاں, کوئی 40 سال کا بیٹھا ہوگا, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہوگا, کوئی 80 سال کا بیٹھا ہوگا. نمازیں پڑھتے ہوئے بھی ایک لمبی عمریں گزر گئیں. ابھی اس سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ سنا تو سنا دے گا. اللہ اکبر, کہو سورہ فاتحہ پڑھو, پڑھ دے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی سنا دے گا. اب اس سے یہ پوچھو, پڑھ تو لیا تو نے, لیکن یہ بتاؤ کہ الحمد کے معنی کیا ہوئے؟ خاموش. یا بتا دے گا ساری تعریفیں. اب اس سے پوچھو کہ الحمد میں الف لام کیسا آیا ہے؟ یہ الف لام کون سا ہے؟ نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ یہ تمام کا لفظ جو آ رہا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے یا ساری تعریفیں اللہ کے لیے, یہ ساری کا اور تمام کا لفظ کہاں ہے عربی میں؟ الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں, یہ تمام کا لفظ کہاں ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہاں ہیں؟ ابھی نہیں معلوم. اب اس سے پوچھو کہ الحمد کے بعد للہ آیا ہے, الحمدللہ, یہ للہ کیوں ہوا ہے؟ اس سے پوچھو کہ اللہ نے کبھی قرآن میں اللہ کہا,
کبھی اللہ کہا، کبھی اللہ ہی کا، ایسا کیوں ہے؟ کبھی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، یہاں ان اللہ کے اللہ کہا ہے۔ کبھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس سے پوچھو کہ کبھی اللہ آ رہا، کبھی اللہ، اور کبھی اللہ ہی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کبھی للہ، ایسا کیوں؟ نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ جب اللہ آ ہی چکا تھا تو پھر رب لانے کی ضرورت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر رب کیوں لایا گیا؟ اور جب رب لایا گیا تو رب کے ساتھ رب المسلمین کیوں نہیں کہا گیا؟ رب المومنین کیوں نہیں کہا گیا؟ یہاں رب العالمین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک آیت بھی اگر ہم نے سمجھ کر پڑھی ہو تب تو ہم جانیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیسے؟ کیسے چلیں گے؟ ابھی پڑھ چکا ہے، نیت باندھے باندھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اس نے پڑھا ہے نماز میں اللہم باعد بینی و بین خطایا کے بعد، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمو کے بعد اس نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے، اب اس سے پوچھو کہ جب تو پڑھ چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہا ہے؟ یا الرحمن الرحیم کیوں آ رہا؟ کیا سمجھا؟ کیسے قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا آج کا انسان؟ میرے بھائیوں، جب اس کو ابھی ایک آیت کا بھی علم نہیں ہے، پوچھ لو رمضان سے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھو ان سے، 2 پڑھے ہم نے، اپنی سہیلیوں کو فون کر کے کہتی ہیں اے تو نے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ ہم نے 2 پڑھ لیے، دوسری کہتی ہے ہم نے 3 پڑھ لیے، چوتھی کہتی بہت کام لگا تھا اس لیے ہم ایک ہی پڑھ پائے۔ ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے؟ جب تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے اور کہاں جانے سے روک رہا ہے، تو ایسے قرآن کو پڑھنے سے میرے بھائیوں کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ ایک چٹیل میدان ہے، چکنا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بارش آتی ہے، پانی گرتا ہے، اوپر گرا نیچے بہہ گیا، اس پہاڑ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ چکنا ہے، بارش اس کے اوپر آئی اور بہہ گئی۔ اور ایک زمین ہے آپ کی کچی زمین، اس پر بارش ہوئی، زمین نے پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا، پھر اس پانی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اس زمین سے ہری بھری سبزی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد سبزی دوسروں کے گھروں میں کٹ کے پہنچ جاتی ہے، سب اس سے فائدہ، یعنی زمین بھی پانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پھر پھل بھی اور سبزی بھی پیدا کر رہی ہے، پھر وہ سبزی دوسروں کو بھی کھانے کو مل رہی ہے۔ ایسا بنو کہ قرآن خود جذب کرو، قرآن پر خود عمل کرو، اور تمہارے علم سے، قرآن کی آیتوں سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ یہ ہے قرآن کو کی تلاوت کا مطلب۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کریکٹر، سوبھاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کیجیے، یہاں لفظ پڑھنا اچھا بھی لگ رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں۔ آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادیاں، چلنا، یہ تمام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں
آپ کے جو دیکھنے میں آتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی ہو بہو تصویر ہیں، عملی تصویر ہے قرآن کی، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو، یعنی قرآن کے مطابق چلنا۔ آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر، ویسا کر، یہ ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے نکلتے وقت۔ پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر، تو ویسے کر، سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق تھے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر۔ کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کے ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے۔ تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف۔ میں گیا ہوں، وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں۔ ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے، اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے۔ تو وہ دیہاتی جو تھا، اعرابی جو دیہاتی تھا، بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس بچے کو کہہ رہا تھا تلو تلو تلو۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلو تلو کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلو بولتے ہیں، کچھ جگہ تلو بولتے ہیں، یہ تلو ہے تلو ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ اونٹنی کے بچے کو تلو بولتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلو کہتے۔ میرے دماغ میں ایک دم آ گیا جب اس بچے کو تلو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلو کہتے ہیں۔ اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کرو گے تو یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لو۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور چلائی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی، اس کے بعد میں الف لام میم، الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کا
اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون تنفقون یعلمون تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے؟ ذرا سوچو کون سی عزت ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہم امن و امان میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یاد رکھیے قرآن کی ہمیں تلاوت کرنا پڑے گا. قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا. جہاں جانے کا حکم دے رہا ہے وہاں جانا ہے، جہاں جانے سے روک رہا ہے وہاں سے ہمیں رکنا پڑے گا. میرے بھائیو، یہی قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اور یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے. مت پڑھیے آپ ایک پارہ روزانہ، آپ ایک آیت پڑھیے اور اسی آیت کو اچھی طریقے سے اپنے علماء سے سمجھ لیجئے، جانکاروں سے سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. آپ کے پاس انگلش میں کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں چلتے تھے ٹیلی گرام تار وغیرہ، انگلش میں جب آ جاتا تھا تو گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، تو وہ ٹیلی گرام لے کے رات ہی میں اڑ کے بھاگتے تھے تار، اور کسی انگریزی جاننے والے سے پڑھواتے تھے. بھائی یہ میرے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں ڈاکیا لے کے آیا ہے، دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے، یہ پوسٹ مین لے کر آیا ہے، ذرا دیکھو. جب وہ انگلش میں اس کو پڑھتا تھا اور اس گاؤں کے رہنے والے آدمی کو سمجھاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، جب تک وہ انگلش کے اس لیٹر کو یا اس ٹیلی گرام کو یا اس تار کو سمجھ نہیں لیتا تھا کسی جاننے والے سے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا. میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں یہ ٹیلی گرام ہے. تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک تار ایک ٹیلی گرام کو روزانہ اپنے عالم سے سمجھ نہ لو. اس میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے سے روک رہی ہے. ایک آیت سمجھ لی، اب ٹھیک ہے، اب دوسرے دن آپ دوسری آیت کو سمجھیے. آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے والے نہ بن جائیں. ایسے سمجھیں، اتنا سمجھدار بن جائیے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ آیات جنت ہیں یا آیات جہنم، یہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں. جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو ہماری نمازوں میں لذت بھی آ جائے گی. سعودیہ میں دیکھ لو، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے کبھی رونے بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے عمامے سے لٹکے ہوئے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتے ہیں. نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت و مٹھاس کا مزہ ان سے پوچھئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں. روتے اور گڑگڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر جہنم کی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں ان کو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا جہنم کی آیات امام صاحب نے پڑھ دی، نہ امام رو رہا ہے نہ مقتدی رو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں. میرے بھائیو، قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو پڑھیے. قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے شیر شاہی میں لڑکیوں کا الگ لڑکیوں کا الگ، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم کا مطلب اسی کو سمجھ لو، سب کچھ بھول جاؤ. خیرکم، آئے پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، اس میں سب شامل ہیں. آئے MBBS کرنے والوں سنو، آئے بایو پڑھنے والوں سنو، آئے انجینئروں سنو، کیمسٹ اور فزکس پڑھنے والوں سنو، بڑے سے بڑے عہدے پر رہنے والوں سنو.
یہ تعلیم جو تم نے پڑھی ہے کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک عیسائی نے جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے، اس نے قرآن کو پڑھا، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اسلام، بائبل اور قرآن، اسلام سائنس، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، پڑھنے والا چاہیے۔ چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی، اور اس کا نام رکھا اسلام، قرآن، بائبل سائنس کی روشنی میں۔ ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا، قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے، اور زمین، سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں، سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی، زمین اپنے پرانیوں کو، اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی۔ سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اٹھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کے اندر سائنس ہے۔ زمین میں لاوا پھیل جائے گا، اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کچھ نہیں ہوا، تیرے رب کا حکم ہے، وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔
اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی۔ پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے، لیکن زمین بے جان ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا، دل کی دھڑکن بولتی ہے اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں، یہ آلہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے، دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں، یہ بولتی ہیں، ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے، تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا۔ جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی، اے اللہ یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ موزم پور والے ہیں تو نہیں ہوں تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں۔ میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا، یجیء براسیہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجئے، نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو انجینئر بھی بنیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن میں آگے بڑھیں، ایڈوکیٹ بنے، جج بنے، IAS بنے،
IPS بنے. آج ضرورت ہے آپ کو اور فیلڈ میں آگے نکلنے کی. لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں. دوسری تعلیمات سے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے میں نے انجینئروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے میں نے فلاسفر کو دیکھا ہے کہ اسکول کی اور کالج کی پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی ان کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی ہے. بیچ سڑک پر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر جس انداز سے پیشاب کرتے ہیں, ہم اس کو کس جانور سے اس کی مثال دیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے بغیر نام کہے ہوئے بھی سب کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں, کس طریقے سے کیسے پیشاب کرتے ہیں. ارے ان جانوروں میں پھر بھی تمیز ہے. جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے وہ بھی ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں. ہم سے زیادہ کم سے کم پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی عقل اس جانور کے اندر موجود ہے, لیکن ہم دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کے اور پیشاب کرتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ آئیں. ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کی زندگی سے اتنی بھی تربیت نہیں ملی. میرے بھائیوں ہم کیا آپ کو سمجھائیں کہ موطا امام مالک کا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک عورت, ایک صحابیہ جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. پیالہ لیا پانی کا اور اس کی شرمگاہ کو دھل دیا. وہ بچہ پانی پیشاب کرتا, ماں اس کو دھل دیتی. جانتا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, پہلا دن تھا اس کا, کھڑا ہوا پیشاب لگا تو پانی کا پیالہ لیا اور چلنے لگا. ماں دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جاتا ہے. ماں دیکھ رہی ہے اور بچہ پانی کا پیالہ لے کر استنجا کرنے جا رہا ہے, پیشاب کرنے. وہ بیٹھ جاتا ہے نالی کے کنارے گھر کے باہر اور پیشاب کرتا ہے. ماں پیچھے سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے. آج پہلا دن ہے, بچے نے پیشاب کیا, اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, کس ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے, کتنی بار شرمگاہ کو دبانا چاہیے, اس کو کچھ نہیں معلوم. بس اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا پانی ڈالتے ہوئے, اس نے پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا. اتنا ڈالنا تھا, پیچھے سے ماں چیخ کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو وہ تربیت دے دی. اب میں مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں, کیونکہ میرا بچہ اب زندگی بھر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا. یہ تربیتیں تھی پہلے زمانے کی ماؤں کی. آج کی ماں کیا تربیتیں دیں گی جن کی بیٹیاں انہی کی آنکھوں کے سامنے انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہوں دوپٹے اتار اتار کر. یہ کیا تربیتیں دیں گی اپنی اولاد کو. ہو سکے گا اور موقع ملے گا تو ہم ماں بہنوں کے اوپر کل بولیں گے انشاءاللہ. آج تو تھوڑا سا 4 چیزوں کی طرف چلنا بھی تو پہلی چیز پر ہم اٹکے ہوئے ہیں. میرے بھائیو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے. یہ سب سے بہتر لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے, چھوٹے سے. حضرت عمر جب مجلس شورا بلایا کرتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کو جب بلاتے تھے تو یہ بچہ بھی آتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس. تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین ان کو کیوں بلاتے ہو, یہ بچہ یہ کیوں آتا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ. تو کیا جواب دیا حضرت عمر نے, یہ بچہ آئے گا اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے, لیکن یاد رکھو قرآن کا علم اس کو سب سے زیادہ ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے, لیکن قرآن کی فقہ, قرآن کی سمجھ تو عطا فرما عبداللہ کو. عبداللہ آئیں گے اس لیے کہ یہ قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتے ہیں. قرآن کریم کے علم کو سب سے زیادہ رکھنے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیو حضرت عمر فاروق ان کو اپنی مجلس شورا میں اپنی میٹنگ میں بلایا کرتے تھے. جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور جگہ کی تنگی تھی, اس لیے کہ قبر میں کئی صحابہ اتارے جانے لگے, کئی شہیدوں کو اتارا جانے لگا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 70 صحابہ کی لاش ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ایک طرف سے اٹھاؤ یا داہنی طرف سے اٹھاؤ اور قبر میں اتارو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں مجھے یہ بتاؤ ان 70 لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ سب سے زیادہ قرآن کا ماہر کون تھا؟ سب سے اچھا قرآن کون پڑھا کرتا تھا؟ اشارہ ہوتا کہ فلاں صحابی یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن کا سب سے اچھا علم تھا، ان کو اٹھایا جاتا اور سب سے پہلے قبر میں ان کو اتارا جاتا۔ اس کے بعد اب 69 لاشیں رہ گئیں، اب آپ کہتے ہیں ان میں بتاؤ کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ پھر جس کی طرف اشارہ ہوتا اس کو اٹھایا جاتا اور اس کو قبر میں اتارا جاتا۔ یعنی جنگ احد میں 70 صحابہ کو ایسے ہی دفن نہیں کر دیا گیا، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا گیا۔ ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 4 4 صحابیوں کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے قرآن کے مقام و مرتبے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک طرف سے پڑھو اور ختم کر دو، نہیں نہیں، یہ راجدھانی ایکسپریس نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے اور جو لکھا اس کے اوپر عمل کریے۔ چلیے ایک چیز ختم، اب آئیے دوسری چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، شارٹ کر دیا، ابھی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن آگے آئیے، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی پیچھے پیچھے چلیے۔ دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، پڑھیے نہیں۔ پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ صبح جرجی صاحب اٹھے، آج خالی ہیں، کوئی ٹائم کام نہیں ہے میرا، چلیے اللہ اکبر، فجر ہو گئی، چلیے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی۔ ارے ابھی خالی تو ہیں، کیا کرنا ہے آج؟ چلو ایک ہفتے کی پوری پڑھ لیتے ہیں، پوری پڑھ لی، پڑھنا ہی تو ہے۔ لوگ کہتے نماز پڑھو، لو ایک ہفتے کی پڑھ لی۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے ایسا جو ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، اور ایک ہفتے کی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ویسے، لیکن 24 گھنٹے کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ان کے ہاں ہے وہ 24 گھنٹے کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، قائم۔ اور نماز کا قیام کیا ہے معلوم؟ نماز کو اس کے اول وقت میں، نماز کے ٹائم پر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر اپنے وقت موعود پر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض ہے۔ صرف سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ 2 نمازیں ایک کر سکتے ہو، ہیں؟ ظہر کے ساتھ عصر ملا سکتے ہو، مغرب کے ساتھ عشاء ملا سکتے ہو، بس۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فجر اور ظہر ملا لو، فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو۔ اور 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عصر اور مغرب ملا لو، عصر اور مغرب بھی نہیں ملا سکتے ہو۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب سفر میں یہ بھی نہیں کہ عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لو اور رات میں جلسہ سن کے جاؤ، 2 بجے 1 بجے جب ختم ہو اور بستر پہ سو جاؤ، فجر کی نماز تو آپ نے عشاء میں پڑھ ہی لی تھی اس لیے اب سوتے رہو، اب صبح 10 بجے اٹھو، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کو فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی پڑے گی، آپ کو عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی ہے، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ آپ صرف سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ ملا سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ عشاء اور فجر نہیں مل سکتی، فجر اور عشاء نہیں مل سکتی، عشاء مغرب اور عشاء تو مل سکتی ہے لیکن عشاء اور فجر نہیں ملا سکتے ہو، اور فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو۔ یہ یاد رکھیے آپ، عصر اور مغرب نہیں ملا سکتے ہو، صرف ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں ایک ساتھ، اور وہ 2 نمازیں ایک ساتھ سہولت کے طور پر اتنی اجازت دے دی ہے۔
یا آپ کے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں ہیں، مغرب کا وقت ہے، آپ مغرب کے اذان کے بعد نماز کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیجئے، اور جب بارش بند ہو جائے تو چلے جائیے۔ اجازت ہے کہ بارش کے موقع پر آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، بارش کے دنوں میں اتنی اجازت دی ہے شریعت نے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں سہولت ہے، لیکن بقیہ نمازیں آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑیں گی۔ مسافر نہیں ہے اور بارش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو آپ کو یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا پڑیں گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز اپنے وقت کے اوپر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ حضرت انس کا واقعہ آیا ہے، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ ہے، اس واقعے کو سن لیجئے تو ہم اور آپ ذرا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی، حضرت انس ابن مالک نے ایک لمبی عمر پائی، اور اتنی عمر پائی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے وقت بھی موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی، حدیثوں کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ یہ ظہر کب پڑھتے ہیں، عصر کب پڑھتے ہیں، مغرب کب پڑھتے ہیں، فجر کب پڑھتے ہیں، عشاء کب پڑھتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا۔ لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حضرت انس بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، اور حضرت انس جب مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ نہیں معلوم کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، کچھ لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز، انس کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے پڑھتے ہوں، کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، پہلے پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انس۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، ٹھیک ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، دیکھیں کیا مجبوری ہے، یعنی ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے۔ ایک صاحب مولانا جرجیس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اچھا وہ ہوتا کون کہنے والا، آستینیں سمیٹ لیں، ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے، جب تک دونوں طرف سے باتیں نہ سن لو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے شکایت والو، میں نے تمہاری شکایت سن لی، اب ان کو بھی بلاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھی کیا صفائی ہے۔ بلایا گیا، حضرت انس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے سوال کیا، اے انس مجھے شکایت ملی ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہو، لیکن کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس جواب دیتے ہیں، امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز، اے خلیفہ صاحب، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں، آپ کا انتظار نہیں کرتا، جماعت کا انتظار نہیں کرتا، آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے، آپ کے شکایت کرنے والے میری آپ کے سامنے جو شکایت کیے ہیں وہ بالکل صحیح شکایت کیے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیوں یہ فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اگر تم آج اکیلے نماز پڑھو گے تو کل دوسرا بھی تمہیں دیکھ کر اکیلے نماز پڑھے گا، پھر پرسوں کوئی تیسرا بھی پڑھے گا، پھر ذاتی طور پر کل میرا کوئی دشمن ہوگا یا میرا کوئی ورودی ہوگا، وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دے گا، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر تم کیسے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی مجھ سے پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو، ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ کھڑا کیوں کر رہے ہو تم؟
جواب دو. یہاں جو جواب دیا حضرت انس نے، سنو شیر شاہی والوں سنو، اطراف کے لوگوں سنو، آس پاس کے لوگوں سنو، اور یوٹیوب کے ذریعے کل انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی. میرے بھائیوں یاد رکھو، اس موقع پر حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، میں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو، میں نے کسی دوسرے آدمی کو ابھارا بھی نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے نہیں ابھارا، لیکن تمہیں دیکھ کر دوسرا تو ایسا کر سکتا ہے. فرمایا اگر کر سکتا ہے تو اس میں کیا کروں؟ فرمایا تم پہلے جواب دو کہ تم کبھی کبھی اکیلے پڑھ کے پہلے کیوں نکل جاتے ہو. عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت انس جواب دیتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اے امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا نماز کا وقت دیکھا ہے. میری آنکھیں جانتی ہیں کہ محمد رسول اللہ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، نماز کے ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. اگرچہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن میری آنکھیں ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں. جب آپ فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق پڑھاتے ہیں، اول وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں آپ سے پہلے اول وقت پہ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. یہی حال میرا ظہر کا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں اول وقت پہ ظہر پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں، آپ اول وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اکیلے عصر پڑھ کے نکل جاتا ہوں. یہی حال عشاء کا بھی ہے، یہی حال مغرب کا بھی ہے. امیر المومنین، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نبی اکرم کا ٹائم ٹیبل مجھ سے مس ہو اور اس کو میں چھوڑوں، اس لیے میں نبی کے ٹائم کو نکال نہیں سکتا، بھلے ہی آپ کا ٹائم نکل جائے، اس لیے کہ میں ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا. امیر المومنین، آپ ہر نماز اول وقت پہ پڑھانا شروع کر دیجئے، میں آپ کے پیچھے ایک بھی نماز ترک نہیں کروں گا، اور ساری نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اول وقت نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، رک جائیے، کسٹمر کو نپٹا دیں. جب تک 5 کسٹمر نبٹتے ہیں اب ہم فری ہو رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں دکان چھوڑ کر اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. وضو بنایا، جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، جماعت ہو چکی ہے. یہی حال ہمارا ہے. ابھی تک ہم اذان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے. اذان کس لیے ہوتی ہے؟ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے، بھی کھڑا ہو کے کہے گا نماز کے لیے. یہی سمجھا ہے اس نے. میرے بھائی، نماز کے لیے اگر اذان ہوتی تو ڈائریکٹ یہ ہوتا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حیا علی الصلاۃ تو بہت بعد میں کہا جا رہا ہے، پہلے تو یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے سوچے گا؟ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے، اے ڈاکٹر اگر تو کلینک پہ بیٹھا ہے، اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے، اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے ہاسپٹل سے
بڑا ہے, اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے, اللہ تیری دکان سے بڑا ہے, اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے. اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا. جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا, جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا, جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا, اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا, اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا, اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا, اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا, اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں جانا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر کا مطلب. اب غور کرو, کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے, سب کچھ اسی حال میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے. ہاں, صرف دو چیزیں چھوڑی جا دو چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے, اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے, پیشاب یا پائخانے کی ضرورت ہے, تو اذان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے, پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے, پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی, لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے, آپ کو قبض کی شکایت ہے, دیر سے آپ فارغ ہوئے, وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی, تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ. جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو, چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو, اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے, آپ کی بیٹی نے, آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے, اور جیسی کھانا آپ کے سامنے آیا, آپ نے چاول, بھات, دال, سبزی, روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے, اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ, اس وقت تم کھانا کھا لو, پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ. اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں گناہ نہیں پڑے گا, چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے, جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے, جس کے لیے نماز چھوڑی جائے. کھیلو کیرم بورڈ, خریدو لوٹری کے ٹکٹ, کیا فرق پڑتا ہے؟ جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, ملک الموت روح کو کھینچے گا, پیروں سے نکالے گا, تلوے سے کھینچے گا, نیچے سے کھینچتے کھینچتے ایڑی تک روح آئے گی, پھر کھینچے گا پنڈلی تک روح آئے گی, پھر کھینچے گا گھٹنے تک روح آئے گی, پھر کھینچے گا ران تک روح آئے گی, کھینچتے کھینچتے کمر تک یہ روح آئے گی, پھر کھینچے گا سینے تک روح آئے گی, کھینچتے کھینچتے حلق تک روح آ جائے گی. اور یہی وہ دردناک منظر ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ روح پیروں سے نکلتے نکلتے ملک الموت کھینچتے کھینچتے تیرے حلق تک آ جائے گا, تیرے نرکھرے تک آ جائے گا, تیری گردن تک, تیرے حلق تک آ جائے گا, آنکھیں ٹن جائیں گی, کھلی رہ جائیں گی. ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, ملک الموت کے پاس کھڑے فرشتے عذاب کے یا رحمت کے اپنے سامنے دیکھو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. یہ روح جب نکلتی ہے تو بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, ہاں, ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کون سا فرشتہ کھڑا ہے. میری روح کو اچھے فرشتے, رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت کا خوشبودار لباس لے کر آئے ہیں یا جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر آئے ہیں, وہ دیکھ لیتا ہے. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی موت دیکھی ہے قریب سے,
اور وہ بھی اپنے فادر کی، اپنے ابو کی، ہاسپٹل کے موقع پر آخری وقت میں وہیں تھا، وائی پائپ پر تھے، سانس چل رہی تھی، آنکھیں بالکل وہی منظر کھینچ رہی تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک عالم کے لیے اس وقت قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک جاہل آدمی کیا جانے آنکھیں ٹن رہی تو کیوں، وہ تو جانے کھل گئی، نہیں کھلتی کیوں ہے، ایسے دیکھتا کیوں ہے، آنکھیں ایسے کیوں ہوتی ہیں، پھٹی کی پھٹی کیسے رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ منظر سب کے ساتھ ہونا ہے، راستہ ہی یہی ہے، گزرنا ہی یہیں سے ہے، دو راستے ہیں ہی نہیں، ہمیں جانا ہی اسی راستے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی 2 دن پہلے گزر جاتا ہے، کوئی 2 دن بعد میں گزر جاتا ہے۔ دیکھیے کیا امید تھی، علی پور میں جلسہ تھا، آگے آگے رہتے تھے آپ ہی کے شیر شاہی مدرسے کے ذمہ دار عبد القادر صاحب، مولانا صاحب میرے گھر چلیے، ہمارے بچے بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، زبردستی بیچارے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، چائے پلائے۔ دوسرے دن جب جلسہ ختم ہوا، اپنے ہاتھ سے بیچاروں نے نذرانہ دیا، تحفہ دیا، پکڑایا، ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، دعا کیجئے گا مولانا شیر شاہی میں بھی رہوں گا انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے۔ شیر شاہی کی جلسے کی بات انہوں نے وہاں ہم سے کہی ہے، مصطفیٰ صاحب کے گھر پر بیٹھ کر، کہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ چلیے گا۔ امید تھی کہ علی پور کے جلسے کے بعد شیر شاہی کا جلسہ وہ نہیں دیکھ پائیں گے، چلے گئے اس دنیا سے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعائیں کرنا چاہیے اس بزرگ کے لیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کون جانتا ہے کیا لکھا، تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، قیام کرنا ہے، اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ نماز اذان ہوتے ہی آپ کو مسجد کی تیاری کرنا ہے، اب آپ کو کیرم بورڈ نہیں کھیلنا ہے، اب آپ کو انڈیا پاکستان، انڈیا آسٹریلیا، انڈیا بنگلہ دیش کا میچ نہیں دیکھنا ہے، سب 2 اوور رہ گئے، اس کو دیکھ لیں۔ جہاں 2 اوور دیکھنے کے چکر میں آپ رہے اور جب تک آپ مسجد میں گئے جماعت ختم، معاف کیجئے گا، ایسا جماعت کو چھوڑنا شریعت نے جائز نہیں بتایا ہے، اس لیے جماعت کا اہتمام کیا جائے اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہ یاد رکھیے گا، نماز میں رخصتی تو ہے، نماز میں سہولت تو ہے، لیکن نماز معاف کسی حال میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے، تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ بیٹھ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے کروٹ سے پڑھ لو، کروٹ سے بھی دقت ہے تو ٹیک لگا کر صرف زبان ہلا ہلا کے پڑھ لو۔ اگر اس میں بھی دقت ہے وضو بنانے میں تو تیمم کر کے پڑھ لو میرے بھائیوں، اور تیمم کی بھی اجازت ہے۔ اگر نہیں کر پا رہے ہو، مٹی سے بھی نقصان ہے، تو دل میں ہی وضو کی نیت کر لو، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، پیشاب آپ کو ہو رہا ہے، استنجا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے نلی پڑی ہوئی ہے، اس حال میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی عذر ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ نماز کی حالت میں بھی اگر پیشاب نکل رہا ہے اس تھیلی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز تمہیں اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ بیٹھ کے پڑھو، ٹیک لگا کے پڑھو۔ او نوجوانوں ذرا سوچو، پیشاب کی نلی لگی ہے پھر بھی پڑھنا ہے، آپریشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے، یہاں تھیلی لٹکی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، آپ ہوش و حواس میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر کا پیٹ پھٹ چکا ہے،
खंजर लगाए, दूध पीते पेट से निकल जाता, शहद खाते पेट से निकल जाता, पानी पीते पेट से निकल जाता। किसी ने कहा आपकी फजर की नमाज अभी अदा नहीं हुई, उसी वक्त पानी मंगाया, वुजू किया और खड़े होकर नमाज पढ़ी और फरमाया लोगों, अगर किसी का पेट फट जाए, खाना पेट से निकलने लगे, पानी पेट से निकलने लगे, दूध भी पेट से निकलने लगे, दवा खा रहा है मुंह से पेट से निकलने लगे, लेकिन होश है, अगर हवास है, अकल काम कर रही है, तो इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर उसने होश और हवास की हालत में नमाज छोड़ दी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस हाल में नमाज माफ नहीं, पेट फट जाए नमाज माफ नहीं, पेट फट जाए तो नमाज की रुखसत नहीं, पेट फट जाए तब भी नमाज पढ़ना है, तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्ती की हालत में नमाज कैसे छोड़ी जा सकती है? नमाज कायम करना है, पढ़ना है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज तीसरी चीज, नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से, खुली हुई और छुपी हुई बुराइयों से रोकती है। इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना करूंगा कि किसी आदमी को अगर ये मालूम करना है कि हमारी नमाजें कबूल हो रही या नहीं हो रही हैं, वैसे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसकी इबादत कबूल किसकी नहीं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बंदों को बताई गई हैं। बताया गया है क्या है, नमाजियों अपनी नमाज पर गौर करो, तुम नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बच रहे हो या नहीं, तुम्हारी नमाजें कबूल हो रही या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? इसका पता ऐसे लगाया जा सकता है, अगर कोई नमाज पढ़ने के बाद तकवा अख्तियार करता है, नमाज पढ़ने के बाद परहेजगारी उसके अंदर आती है, नमाज पढ़ने के बाद हलाल और हराम का ख्याल रखता है, नमाज पढ़ने के बाद सूद और ब्याज से बचा हुआ है, नमाज पढ़ने के बाद किसी का हक नहीं मार रहा है, नमाज पढ़ने के बाद अमानतदारी उसके अंदर आई हुई है और वो बिल्कुल गुनाहों से बचा हुआ है, तो वो समझ ले कि अल्लाह के यहाँ हमारी नमाज इंशाअल्लाह कबूल हो रही होगी। और अगर नमाज भी पढ़ रहा है, सूद भी खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, चोरी भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लॉटरी का टिकट भी खरीद रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, मैकेनिक की दुकान पर बैठकर डुप्लीकेट पार्ट्स को डालकर और ओरिजिनल पार्ट्स का पैसा ले रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लोगों को धोखा भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और दूध में पानी मिलाकर भी बेच रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, असली माल के साथ डुप्लीकेट माल की मिलावट करके भी बेच रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अपनी बेटी और बहन का हक भी मार के खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अपने बेटों को वरासत में हक देकर अपनी बेटियों की शादी करा के बेटियों को वरासत से महरूम कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और ये सारे काम कर रहा है, तो समझ लो कि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि नमाज तो इंसान को बेशर्मी, बेहयाई, खुली और छुपी हुई बुराइयों से रोकती है। ये इंसान गौर करे, हर नमाजी गौर करे कि नमाज पढ़ने के बाद उसके अंदर कितना तकवा पैदा हुआ। एक साहबी ईमान लाए, बड़े गरीब, बहुत ही गरीब, और इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के रसूल से हाथ मिलाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा अल्लाह के नबी अब क्या करूं? आपने कहा जाओ नमाज पढ़ो। अब वो 5 वक्त का नमाजी बन गया। जैसे ही उसने नमाज पढ़ना शुरू की, उसकी ऊँटों की रेवड़ हो गई, बकरियों की लाइन लग गई, उसकी खेती बाड़ी बढ़ गई, उसके पास दौलत अनाप शनाप आने लगी, पैसा ही पैसा। वो अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कि जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की ये चीज़ें मेरे पास आने लगी। आय अल्लाह के रसूल, ऊँटों की लाइन लग गई, बकरियों का रेवड़ तैयार हो गया, खेती बाड़ी हमारे पास हो गई, हमारे पास दौलत का अंबार लग गया। आय अल्लाह के रसूल, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपने कहा है, और हम ये पूछते हैं मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते फिर भी अल्लाह बरकत नहीं दे रहा है। सोच देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये सब नहीं चाहिए। आपने कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी मैं ये सोच रहा हूं कहीं हमारी इबादतों का बदला इसी दुनिया में तो अल्लाह मुझे नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि आखिरत में मुझे इसके सवाब से महरूम कर दे, आखिरत में
کہیں مجھ سے جنت چھین لے اور جہنم میں داخل کر دے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، اس دنیا میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اپنی عبادتوں کا انعام قیامت کے دن چاہیے، جنت کی شکل میں چاہیے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ان کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچیں بدل گئیں اور ان کی سوچیں کیا تھی؟ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اور چوتھی چیز کی طرف آ جائیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اپنی زبان کو خالی مت رکھیے۔ کیا کرتے ہو؟ اس کی برائی، اس کی برائی، اس سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ پڑھ لو، اس سے بہتر ہے کہ الحمدللہ پڑھ لو۔ زمین و آسمان بھر دیتا ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ورد ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ غور کرو کتنی بڑی، کتنی وزنی، کتنی بھاری عبادت ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ ہم معمولی جملہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ارے یہی تو وہ جملہ ہے جو انسان کو نہ پڑھنے پر جہنمی بنا دیتا ہے، اور یہی تو وہ جملہ ہے جو پڑھنے پر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ غور کرو، 70 سال اور 80 سال تک گناہ کرنے والے لوگوں نے، گناہ کرنے والوں نے 80 سال کی عمر میں پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ 80 سال گناہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کے آپ نے اسود کے بارے میں سنا، یہودی تھا، یہودی نبی پر ایمان لایا۔ آپ نے کہا کیا کروں؟ اسود نے کہا کیا کروں؟ آپ نے کہا بینا نماز کا وقت ہے کہ میں تجھے یہ کہوں نماز پڑھو؟ ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو ابھی اسلام لایا ہے۔ سنو، 9 بجے کے آس پاس اسلام لایا، 9 بجے کے آس پاس دن میں اسلام لایا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اب اسلام تو لایا، کام کیا کروں؟ آپ نے کہا ابھی تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تجھ کو نماز کے لیے کہوں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے روزہ رکھنے کے لیے کہوں، حج کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے حج کرنے کے لیے کہوں۔ ایسا کر، میرے صحابہ فلاں جگہ جہاد کر رہے ہیں، تو بھی جہاد میں شامل ہو جا، تو بھی کافروں سے لڑ۔ اس نے تلوار سنبھالی، گھس گیا میدان جنگ میں۔ صحابہ کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، کیونکہ وہ تو نبی پر ایمان لایا ہے، نبی کے سامنے لایا۔ صحابہ تو پہلے سے لڑ رہے ہیں، وہ کافروں میں گھس گیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے 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 لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ صحابہ پہچان نہیں پا رہے کون آدمی ہے، لڑائی تو میری طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کو کیا کروں؟ اس کو دفناؤں یا اس کو کافروں کے حوالے کروں؟ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے یہ تو اسود ہے، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا ایمانی بھائی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ اس کو جنت دے گا۔ اس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی یہ جنت کے اندر جائے گا، اس لیے کہ اس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ غور کیجئے آپ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں، ابو طالب کے پاس بیٹھے، طالب کے پاس بیٹھے، سب سے زیادہ مدد ابو طالب نے کی تھی اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں، ابو جہل، یہ ابو لہب، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے چچا سے کان میں کہتے ہیں اے چچا جان، پوری زندگی آپ نے میری مدد کی، یہ آپ کا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، پوری زندگی نبی کی سیوا کی ہے۔ تو کہا کہ میں کیا کروں؟ اپنا کان بڑھا دیا اللہ کے رسول نے، اور چچا سے کہا ہے ابو طالب، اے میرے چچا، سب کے سامنے مت پڑھیے، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے نا، آپ ان لوگوں کے ڈر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، آپ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا صرف میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کان میں کہہ دیجئے۔
آپ میرے کان میں کہہ دیں گے تو میں گواہ بن جاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میں آپ کی سفارش کراؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے حجت کر لوں گا، میں اللہ سے بحث کر لوں گا۔ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، اور قیامت کے دن شفاعت کی ذمہ داری میری کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو بخشوا لوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا۔ ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کہا، بھتیجے میرا دل نہیں ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو آخری وقت میں ڈر گیا، جہنم کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے بھتیجے کی بات مان لی، میں آخری وقت میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب اسی جہالت پر مرے، اسی حالت کفر میں مرے۔ میرے بھائیوں غور کرو، پوری زندگی نبی کی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اللہ کے رسول نے ایک بار دعا بھی کی کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے محمد آپ کے لیے بھی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے کسی کافر کے لیے۔ آپ کا چچا کافر تھا، حالت کفر میں مرا، وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سیوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، ہم عذاب میں کمی تو کر سکتے ہیں، اس کو لائٹ عذاب تو دے سکتے ہیں، ہلکا عذاب تو دے سکتے ہیں، لیکن جہنم سے اس کو رخصت دے کر جنت میں بھیج دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے میرے بھائیوں، جو انسان نہ پڑھے تو جہنمی، اور پڑھ لے تو 70 اور 80 سال کا بوڑھا بھی جنتی۔ اس کلمے کو پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، اور 5 جملوں پر مشتمل اس جملے کو یاد کر لو۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے یاد کر لیجئے اور چلتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے خزانے اس کے اندر موجود۔ اب اس میں لا حول ولا قوت جو لاسٹ میں آ رہا ہے کتنا زبردست ہے، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، بخاری کی روایت، آئے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ، جنت نہیں جنت کا خزانہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی دیجئے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا ٹائم لگ رہا ہے سبحان اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے الحمدللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے اللہ اکبر پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں۔ بحث کا دور ختم، آئیے یہ موجودہ دور علمی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ سوالات کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ امام کے ساتھ جائز کہ ناجائز؟ اللہ کے رسول نے فرض نماز کے بعد دعائیں بتائی ہیں، پڑھیے، نہ یاد ہو تو یاد کیجئے۔ کیا ہے دعا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دعا پڑھیے، اللہ اکبر، اب آپ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام، پوری دعا پڑھیے۔ اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن،
لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد پڑھیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے بعد پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پوری آیت الکرسی. اس کے بعد پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پوری سورہ اخلاص. اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الفلق. اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الناس پوری سورت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھی اللہ کے فرشتے زمین و آسمان بھر کر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی ہے. اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں اس آدمی کے لیے جب تک کہ نماز کا دوسرا وقت نہ آ جائے. یعنی ظہر کے بعد یہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو عصر تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. عصر کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے تو مغرب تک وہ فرشتے. کتنے فرشتے زمین و آسمان بھر کے کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں اور کھربوں فرشتے اس ایک آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو یہ دعائیں پڑھ رہا ہے. ان دعاؤں کو یاد کریے. لڑائی کب تک لڑتے رہیں گے؟ کب تک جنگ کریں گے؟ کب تک فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس مسئلے کو زیر بحث بنائے رہیں گے؟ میرے بھائیو جو دعائیں نبی اکرم سے ثابت ہے اس کو پڑھیے اور یاد کریے. یہ وظیفے بتائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ الا الموت. جو آدم من دخول الجنہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. اللہ کے نبی فرماتے جس نے فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، ایک بار آیت الکرسی پڑھی، ایسے شخص کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. ان دعاؤں کو یاد کرو، ان وظیفوں کو یاد کرو تو ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے ان اذکار کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے آپ پڑھیے. بستر پہ لیٹنے جائیں تو پڑھیے اے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار سبحان اللہ پڑھیے، 33 بار الحمدللہ پڑھیے، 33 بار اللہ اکبر پڑھیے اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے. حضرت فاطمہ آئیں کہ اللہ کے رسول چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزہ پانی کا اٹھا اٹھا کر کمر میں درد ہو گیا. جو خادم جو غلام جنگ سے آئے ہیں آپ کے پاس ان میں سے ایک خادم مجھے دے دو، ایک غلام مجھے دے دو، میرے گھر کا کام کرتا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتری چیز نہ دے دوں جو تمہاری تھکان کو مٹا دے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ جب بستر پہ جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہوگا. ان وظیفوں کو کون پڑھے گا؟ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بھی تربیت دیجیے، آپ بھی ان وظیفوں کو پڑھیے. یہ میری 4 چیزوں کی وضاحت پر مختصر سی تقریر، انشاءاللہ تفصیلی تقریر کل آپ کے سامنے ہوگی. 11:15 بج چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز کے ذریعے ہمیں بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ذکر و اذکار سے ہماری زبان کو تر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.